जिंदगी अब तुम्हारे नाम। कभी मौका मिला ना, तेरी जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। तेरे नाल प्यार वे, प्यार बेशुमार वे, बार बार किस्मत जो मिलाए रे। तेरे नाल प्यार वे, प्यार बेशुमार वे, बार बार किस्मत जो तुमसे मिलने को करता है, ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, अगर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शेर अब पिंजरे से भाग चुका है और वो बद्र ज़मान और उसके बेटों का शिकार करने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को बताएगी कि तुम्हें आज रात इसी अस्पताल से भागना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस तकलीफ भरी जिंदगी से निकलो तो मैं तुम्हें जैसे बताऊंगी तुम्हें वैसा करना होगा। तो डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उसे बताएगी कि तुम अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और याद रखना कि तुम्हें कोई देख ना पाए। तो शेर डॉक्टर फजर से पूछेगा कि ये दरवाज़ा तो बंद रहता है और मैं इस दरवाजे से कैसे भागूंगा। तो डॉक्टर फजर शेर से बोलेगी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, बस तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी और यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वहाँ का सिक्योरिटी मुलाजिम, जिसे शेर का खास मुलाजिम यानी राजस्थान, वो सिक्योरिटी मुलाजिम को पैसे देगा और अपना काम करवा लेगा
وہ سیکیورٹی ملازم کیمرے کی بھی لائٹس کم کر دے گا، جس کی وجہ سے سب دھندلا دھندلا نظر آئے گا، اور شیر موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور شیر کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ سامنے ڈاکٹر فجر کی سفید رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی اور تمہیں اسی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا۔ تو شیر ڈاکٹر فجر کی سفید گاڑی میں بیٹھ جائے گا اور ڈاکٹر فجر شیر کو وہاں سے لے کر بھاگ جائے گی، اور شیر کا ملازم رجدان وہ شیر کو کسی اور اپارٹمنٹ میں رکھے گا جس کو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ شیر کا حلیہ ٹھیک کروایا جائے گا، جس کو دیکھ کر یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ وہی شیر ہے جو پاگل خانے میں تھا۔ جب ڈاکٹر فجر شیر سے ملنے کے لیے آئے گی تو وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوگی۔ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تم اب کیسے ہو؟ تو شیر ڈاکٹر فجر سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور میں اپنی ساری زندگی تم پر وار دوں گا، لیکن تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میں تمہاری تمام تکلیفیں ختم کر دوں گا۔ تو شیر کو وہاں پر بہت زیادہ درد ہوگا اور وہ ڈاکٹر فجر کا ہاتھ پکڑے گا اور بہت زیادہ چیخ رہا ہوگا۔ وہی دوسری طرف ڈاکٹر رنگون والا کے ہسپتال میں اچانک سے ہڑبڑی مچ جائے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ شیر اس ہسپتال سے بھاگ چکا ہے۔ تو ڈاکٹر رنگون والا کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی جب وہ یہ ساری خبر سنے گا اور دیکھے گا کہ وہ باقی ڈاکٹروں سے کہے گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شیر کو واپس لانا پڑے گا۔ شیر اچانک کہا جا سکتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے شیر کو ڈھونڈو۔ بدر زمان کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی جب اس کو یہ خبر ملے گی، اور وہ ڈاکٹر رنگون والا کو بلوائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں شیر کو اس ہسپتال میں واپس لانا ہوگا۔ تو شیر کی امی وہ ڈاکٹر رنگون والا پر ہی الزام لگائے گی اور اس سے کہے گی کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے، اور اب ایسے کیسے لاپرواہی دکھا سکتے ہیں؟ مگر وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوگی کہ شیر کہاں ہے۔ جب وہ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا دونوں کو پریشان دیکھے گی تو اسے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی۔ بدر زمان اکیلے میں ڈاکٹر رنگون والا سے ملے گا اور اس سے بولے گا کہ شیر کو واپس لاؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ڈاکٹر رنگون والا بدر زمان سے بولے گا کہ چاہے شیر اس ہسپتال سے بھاگ چکا ہے لیکن اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے، اس میں دوائیوں کا اثر ابھی بھی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بدر زمان ڈاکٹر رنگون والا سے بولے گا کہ شیر زخمی حالت میں ہے، اور جب ایک شیر زخمی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے شکار کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے تم کچھ بھی کرو لیکن شیر کو واپس لاؤ۔ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا کے برے دن آ چکے ہیں۔ شجاعت کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ بہت خوش ہوگا اور فجر سے کہے گا کہ یہ خبر چاہے رئیس فیملی کے لیے کانٹوں کی طرح ہے لیکن میرے لیے یہ پھولوں کی طرح ہے۔ شیر اب پنجرے سے بھاگ چکا ہے اور وہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا شکار کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو بتائے گی کہ تمہیں آج رات اسی ہسپتال سے بھاگنا ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تکلیف بھری زندگی سے نکلو تو میں تمہیں جیسے بتاؤں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے بتائے گی کہ تم اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکل جانا اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو شیر ڈاکٹر فجر سے پوچھے گا کہ یہ دروازہ تو بند رہتا ہے اور میں اس دروازے سے کیسے بھاگوں گا؟ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب بندوبست کر لیا ہے،
बस तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी और यहाँ से भागना पड़ेगा। शेर अब पिंजरे से भाग चुका है और वो बद्र ज़मान और उसके बेटों का शिकार करने वाला है। डॉक्टर फजर शेर को बताएगी कि तुम्हें आज रात इसी अस्पताल से भागना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस तकलीफ भरी जिंदगी से निकलो तो मैं तुम्हें जैसे बताऊंगी तुम्हें वैसा करना होगा। तो डॉक्टर फजर शेर को अपना प्लान समझाएगी और उसे बताएगी कि तुम अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाना और याद रखना कि तुम्हें कोई देख ना पाए। तो शेर डॉक्टर फजर से पूछेगा कि ये दरवाज़ा तो बंद रहता है और मैं इस दरवाजे से कैसे भागूंगा। तो डॉक्टर फजर शेर से बोलेगी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, बस तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी और यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वहाँ का सिक्योरिटी मुलाजिम, जिसे शेर का खास मुलाजिम यानी राजस्थान, वो सिक्योरिटी मुलाजिम को पैसे देगा और अपना काम करवा लेगा। वो सिक्योरिटी मुलाजिम कैमरे की भी लाइट्स कम कर देगा, जिसकी वजह से सब धुंधला धुंधला नजर आएगा और शेर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाएगा। और शेर को यह भी बताया जाएगा कि सामने डॉक्टर फजर की सफेद रंग की गाड़ी खड़ी होगी और तुम्हें उसी गाड़ी में बैठना होगा। तो शेर डॉक्टर फजर की सफेद गाड़ी में बैठ जाएगा और डॉक्टर फजर शेर को वहां से लेकर भाग जाएगी। और शेर का मुलाजिम रजदान वो शेर को किसी और अपार्टमेंट में रखेगा जिसके किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शेर का हुलिया ठीक करवाया जाएगा जिसको देखकर ये लगेगा ही नहीं कि ये वही शेर है जो पागल हारे में था। जब डॉक्टर फजर शेर से मिलने के लिए आएगी तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान होगी। तो डॉक्टर फजर शेर से बोलेगी कि तुम अब कैसे हो। तो शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि तुमने मेरे साथ जो किया है मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम पर वार दूंगा, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी तमाम तकलीफें खत्म कर दूंगा। तो शेर को वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होगा और वो डॉक्टर फजर का हाथ पकड़ेगा और बहुत ज्यादा चीख रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रंगून वाला के अस्पताल में अचानक से हड़बड़ी मच जाएगी जब उसको पता चलेगा कि शेर इस अस्पताल से भाग चुका है। तो डॉक्टर रंगून वाला के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाएगी जब वो ये सारी खबर सुनेगा और देखेगा कि वो बाकी डॉक्टरों से कहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए शेर को वापस लाना पड़ेगा। शेर अचानक कहा जा सकता है चाहे कुछ भी हो जाए शेर को ढूंढो। बदर ज़मान के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाएगी जब उसको ये खबर मिलेगी और वो डॉक्टर रंगून वाला को बुलवाएंगे और उससे कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें शेर को इस अस्पताल में वापस लाना होगा। तो शेर की अम्मी वो डॉक्टर रंगून वाला पर ही इल्ज़ाम लगाएगी और उससे कहेगी कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और अब ऐसे कैसे लापरवाही दिखा सकते हैं। मगर वो ये बात अच्छी तरह से जानती होगी कि शेर कहाँ है। जब वो बदर ज़मान और डॉक्टर रंगून वाला दोनों को परेशान देखेगी तो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। बदर ज़मान अकेले में डॉक्टर रंगून वाला से मिलेगा और उससे बोलेगा कि शेर को वापस लाओ चाहे कुछ भी हो जाए। तो डॉक्टर रंगून वाला बदर ज़मान से बोलेगा कि चाहे शेर इस अस्पताल से भाग चुका है लेकिन इसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, इसमें दवाइयों का असर अभी भी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो बदर ज़मान डॉक्टर रंगून वाला से बोलेगा कि शेर जख्मी हालत में है और जब एक शेर जख्मी हालत में होता है तो वो अपने शिकार के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम कुछ भी करो लेकिन शेर को वापस लाओ। बदर ज़मान और डॉक्टर रंगून वाला के बुरे दिन आ चुके हैं। शुजात को जब ये खबर मिलेगी तो वो बहुत खुश होगा और फजर से कहेगा कि यह खबर चाहे रईस फैमिली के लिए कांटों की तरह है लेकिन मेरे लिए ये फूलों की तरह है। शेर अब पिंजरे से भाग चुका है
اور وہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا شکار کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو بتائے گی کہ تمہیں آج رات اسی ہسپتال سے بھاگنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تکلیف بری زندگی سے نکلو تو میں تمہیں جیسے بتاؤں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے بتائے گی کہ تم اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکل جانا اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو شیر ڈاکٹر فجر سے پوچھے گا کہ یہ دروازہ تو بند رہتا ہے اور میں اس دروازے سے کیسے بھاگوں گا؟ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب بندوبست کر لیا ہے، بس تمہیں ہمت کرنی پڑے گی اور یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ شیر اب پنجرے سے بھاگ چکا ہے اور وہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا شکار کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو بتائے گی کہ تمہیں آج رات اسی ہسپتال سے بھاگنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تکلیف بری زندگی سے نکلو تو میں تمہیں جیسے بتاؤں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے بتائے گی کہ تم اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکل جانا اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو شیر ڈاکٹر فجر سے پوچھے گا کہ یہ دروازہ تو بند رہتا ہے اور میں اس دروازے سے کیسے بھاگوں گا؟ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب بندوبست کر لیا ہے، بس تمہیں ہمت کرنی پڑے گی اور یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ تو وہاں کا سیکیورٹی ملازم، جسے شیر کا خاص ملازم یعنی رجستان، وہ سیکیورٹی ملازم کو پیسے دے گا اور اپنا کام کروا لے گا۔ وہ سیکیورٹی ملازم کیمرے کی بھی لائٹس کم کر دے گا، جس کی وجہ سے سب دھندلا دھندلا نظر آئے گا اور شیر موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور شیر کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ سامنے ڈاکٹر فجر کی سفید رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی اور تمہیں اسی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا۔ تو شیر ڈاکٹر فجر کی سفید گاڑی میں بیٹھ جائے گا اور ڈاکٹر فجر شیر کو وہاں سے لے کر بھاگ جائے گی۔ اور شیر کا ملازم رجدان وہ شیر کو کسی اور اپارٹمنٹ میں رکھے گا جس کو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ شیر کا حلیہ ٹھیک کروایا جائے گا جس کو دیکھ کر یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ وہی شیر ہے جو پاگل خانے میں تھا۔ جب ڈاکٹر فجر شیر سے ملنے کے لیے آئے گی تو وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوگی۔ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تم اب کیسے ہو؟ تو شیر ڈاکٹر فجر سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا اور میں اپنی ساری زندگی تم پر وار دوں گا، لیکن تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میں تمہاری تمام تکلیفیں ختم کر دوں گا۔ تو شیر کو وہاں پر بہت زیادہ درد ہوگا اور وہ ڈاکٹر فجر کا ہاتھ پکڑے گا اور بہت زیادہ چیخ رہا ہوگا۔ وہیں دوسری طرف ڈاکٹر رنگون والا کے ہسپتال میں اچانک سے ہڑبڑی مچ جائے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ شیر اس ہسپتال سے بھاگ چکا ہے۔ تو ڈاکٹر رنگون والا کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی جب وہ یہ ساری خبر سنے گا اور دیکھے گا کہ وہ باقی ڈاکٹروں سے کہے گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شیر کو واپس لانا پڑے گا۔ شیر اچانک کہا جا سکتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے شیر کو ڈھونڈو۔ بدر زمان کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی جب اس کو یہ خبر ملے گی اور وہ ڈاکٹر رنگون والا کو بلوائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں شیر کو اس ہسپتال میں واپس لانا ہوگا۔ تو شیر کی امی
وہ ڈاکٹر رنگون والا پر ہی الزام لگائے گی اور اس سے کہے گی کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے، اور اب ایسے کیسے لاپرواہی دکھا سکتے ہیں؟ مگر وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوگی کہ شیر کہا ہے۔ جب وہ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا دونوں کو پریشان دیکھے گی تو اسے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی۔ بدر زمان اکیلے میں ڈاکٹر رنگون والا سے ملے گا اور اس سے بولے گا کہ شیر کو واپس لاؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ڈاکٹر رنگون والا بدر زمان سے بولے گا کہ چاہے شیر اس ہسپتال سے بھاگ چکا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے، اس میں دوائیوں کا اثر ابھی بھی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بدر زمان ڈاکٹر رنگون والا سے بولے گا کہ شیر زخمی حالت میں ہے، اور جب ایک شیر زخمی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے شکار کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے تم کچھ بھی کرو لیکن شیر کو واپس لاؤ۔ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا کے برے دن آ چکے ہیں۔ شجاعت کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ بہت خوش ہوگا اور فجر سے کہے گا کہ یہ خبر چاہے رئیس فیملی کے لیے کانٹوں کی طرح ہے، لیکن میرے لیے یہ پھولوں کی طرح ہے۔ شیر اب پنجرے سے بھاگ چکا ہے اور وہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا شکار کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو بتائے گی کہ تمہیں آج رات اسی ہسپتال سے بھاگنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تکلیف بھری زندگی سے نکلو تو میں تمہیں جیسے بتاؤں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے بتائے گی کہ تم اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکل جانا، اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو شیر ڈاکٹر فجر سے پوچھے گا کہ یہ دروازہ تو بند رہتا ہے اور میں اس دروازے سے کیسے بھاگوں گا؟ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب بندوبست کر لیا ہے، بس تمہیں ہمت کرنی پڑے گی اور یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ شیر اب پنجرے سے بھاگ چکا ہے اور وہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا شکار کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو بتائے گی کہ تمہیں آج رات اسی ہسپتال سے بھاگنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تکلیف بھری زندگی سے نکلو تو میں تمہیں جیسے بتاؤں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے بتائے گی کہ تم اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکل جانا اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو شیر ڈاکٹر فجر سے پوچھے گا کہ یہ دروازہ تو بند رہتا ہے اور میں اس دروازے سے کیسے بھاگوں گا؟ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب بندوبست کر لیا ہے، بس تمہیں ہمت کرنی پڑے گی اور یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ تو وہاں کا سیکیورٹی ملازم، جسے شیر کا خاص ملازم یعنی راجستھان، وہ سیکیورٹی ملازم کو پیسے دے گا اور اپنا کام کروا لے گا۔ وہ سیکیورٹی ملازم کیمرے کی بھی لائٹس کم کر دے گا، جس کی وجہ سے سب دھندلا دھندلا نظر آئے گا، اور شیر موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور شیر کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ سامنے ڈاکٹر فجر کی سفید رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی اور تمہیں اسی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا۔ تو شیر ڈاکٹر فجر کی سفید گاڑی میں بیٹھ جائے گا اور ڈاکٹر فجر شیر کو وہاں سے لے کر بھاگ جائے گی، اور شیر کا ملازم رجدان وہ شیر کو کسی اور اپارٹمنٹ میں رکھے گا جس کو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ شیر کا حلیہ ٹھیک کروایا جائے گا، جس کو دیکھ کر یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ وہی شیر ہے جو پاگل خانے میں تھا۔ جب ڈاکٹر فجر شیر سے ملنے کے لیے آئے گی تو وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوگی۔ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تم اب کیسے ہو؟
تو شیر ڈاکٹر فجر سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور میں اپنی ساری زندگی تم پر وار دوں گا، لیکن تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میں تمہاری تمام تکلیفیں ختم کر دوں گا۔ تو شیر کو وہاں پر بہت زیادہ درد ہوگا اور وہ ڈاکٹر فجر کا ہاتھ پکڑے گا اور بہت زیادہ چیخ رہا ہوگا۔ وہیں دوسری طرف ڈاکٹر رنگون والا کے ہسپتال میں اچانک سے ہڑبڑی مچ جائے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ شیر اس ہسپتال سے بھاگ چکا ہے۔ تو ڈاکٹر رنگون والا کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی جب وہ یہ ساری خبر سنے گا اور دیکھے گا کہ وہ باقی ڈاکٹروں سے کہے گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شیر کو واپس لانا پڑے گا۔ شیر اچانک کہا جا سکتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے شیر کو ڈھونڈو۔ بدر زمان کے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل جائے گی جب اس کو یہ خبر ملے گی، اور وہ ڈاکٹر رنگون والا کو بلوائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں شیر کو اس ہسپتال میں واپس لانا ہوگا۔ تو شیر کی امی وہ ڈاکٹر رنگون والا پر ہی الزام لگائے گی اور اس سے کہے گی کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے، اور اب ایسے کیسے لاپرواہی دکھا سکتے ہیں؟ مگر وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوگی کہ شیر کہاں ہے۔ جب وہ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا دونوں کو پریشان دیکھے گی تو اسے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی۔ بدر زمان اکیلے میں ڈاکٹر رنگون والا سے ملے گا اور اس سے بولے گا کہ شیر کو واپس لاؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو ڈاکٹر رنگون والا بدر زمان سے بولے گا کہ چاہے شیر اس ہسپتال سے بھاگ چکا ہے لیکن اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے، اس میں دوائیوں کا اثر ابھی بھی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بدر زمان ڈاکٹر رنگون والا سے بولے گا کہ شیر زخمی حالت میں ہے، اور جب ایک شیر زخمی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے شکار کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے تم کچھ بھی کرو لیکن شیر کو واپس لاؤ۔ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا کے برے دن آ چکے ہیں۔ شجاعت کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ بہت خوش ہوگا اور فجر سے کہے گا کہ یہ خبر چاہے رئیس فیملی کے لیے کانٹوں کی طرح ہے لیکن میرے لیے یہ پھولوں کی طرح ہے۔ شیر اب پنجرے سے بھاگ چکا ہے اور وہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا شکار کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو بتائے گی کہ تمہیں آج رات اسی ہسپتال سے بھاگنا ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تکلیف بری زندگی سے نکلو تو میں تمہیں جیسے بتاؤں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے بتائے گی کہ تم اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکل جانا اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو شیر ڈاکٹر فجر سے پوچھے گا کہ یہ دروازہ تو بند رہتا ہے اور میں اس دروازے سے کیسے بھاگوں گا؟ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب بندوبست کر لیا ہے، بس تمہیں ہمت کرنی پڑے گی اور یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ شیر اب پنجرے سے بھاگ چکا ہے اور وہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا شکار کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو بتائے گی کہ تمہیں آج رات اسی ہسپتال سے بھاگنا ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تکلیف بری زندگی سے نکلو تو میں تمہیں جیسے بتاؤں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے بتائے گی کہ تم اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکل جانا اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو شیر ڈاکٹر فجر سے پوچھے گا کہ یہ دروازہ تو بند رہتا ہے اور میں اس دروازے سے کیسے بھاگوں گا؟ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب بندوبست کر لیا ہے، بس تمہیں
हिम्मत करनी पड़ेगी और यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वहाँ का सिक्योरिटी मुलाजिम, जिसे शेर का खास मुलाजिम यानी राजस्थान, वो सिक्योरिटी मुलाजिम को पैसे देगा और अपना काम करवा लेगा। वो सिक्योरिटी मुलाजिम कैमरे की भी लाइट्स कम कर देगा, जिसकी वजह से सब धुंधला धुंधला नजर आएगा और शेर मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाएगा। और शेर को ये भी बताया जाएगा कि सामने डॉक्टर फजर की सफेद रंग की गाड़ी खड़ी होगी और तुम्हें उसी गाड़ी में बैठना होगा। तो शेर डॉक्टर फजर की सफेद गाड़ी में बैठ जाएगा और डॉक्टर फजर शेर को वहां से लेकर भाग जाएगी। और शेर का मुलाजिम रजदान वो शेर को किसी और अपार्टमेंट में रखेगा, जिसको किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शेर का हुलिया ठीक करवाया जाएगा, जिसको देखकर ये लगेगा ही नहीं कि ये वही शेर है जो पागल हारे में था। जब डॉक्टर फजर शेर से मिलने के लिए आएगी तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान होगी। तो डॉक्टर फजर शेर से बोलेगी कि तुम अब कैसे हो। तो शेर डॉक्टर फजर से कहेगा कि तुमने मेरे साथ जो किया है मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम पर वार दूंगा, लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी तमाम तकलीफें खत्म कर दूंगा। तो शेर को वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होगा और वो डॉक्टर फजर का हाथ पकड़ेगा और बहुत ज्यादा चीख रहा होगा। वही दूसरी तरफ डॉक्टर रंगून वाला के अस्पताल में अचानक से हड़बड़ी मच जाएगी जब उसको पता चलेगा कि शेर इस अस्पताल से भाग चुका है। तो डॉक्टर रंगून वाला के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाएगी जब वो ये सारी खबर सुनेगा और देखेगा कि वो बाकी डॉक्टरों से कहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए शेर को वापस लाना पड़ेगा। शेर अचानक कहा जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए शेर को ढूंढो। बदर जमान के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाएगी जब उसको ये खबर मिलेगी और वो डॉक्टर रंगून वाला को बुलवाएंगे और उससे कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें शेर को इस अस्पताल में वापस लाना होगा। तो शेर की अम्मी वो डॉक्टर रंगून वाला पर ही इल्जाम लगाएगी और उससे कहेगी कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। और अब ऐसे कैसे लापरवाही दिखा सकते हैं, मगर वो ये बात अच्छी तरह से जानती होगी कि शेर कहाँ है। जब वो बदर जमान और डॉक्टर रंगून वाला दोनों को परेशान देखेगी तो उसे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। बदर जमान अकेले में डॉक्टर रंगून वाला से मिलेगा और उससे बोलेगा कि शेर को वापस लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डॉक्टर रंगून वाला बदर जमान से बोलेगा कि चाहे
شیر اس ہسپتال سے بھاگ چکا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ اس میں دوائیوں کا اثر ابھی بھی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بدر زمان ڈاکٹر ونگون والا سے بولے گا کہ شیر زخمی حالت میں ہے، اور جب ایک شیر زخمی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے شکار کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے تم کچھ بھی کرو لیکن شیر کو واپس لاؤ۔ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا کے برے دن آ چکے ہیں۔ شجاعت کو جب یہ خبر ملے گی تو وہ بہت خوش ہوگا اور فجر سے کہے گا کہ یہ خبر چاہے رئیس فیملی کے لیے کانٹوں کی طرح ہے، لیکن میرے لیے یہ پھولوں کی طرح ہے۔ شیر اب پنجرے سے بھاگ چکا ہے اور وہ بدر زمان اور اس کے بیٹوں کا شکار کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر فجر شیر کو بتائے گی کہ تمہیں آج رات اسی ہسپتال سے بھاگنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس تکلیف بھری زندگی سے نکلو تو میں تمہیں جیسے بتاؤں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر فجر شیر کو اپنا پلان سمجھائے گی اور اسے بتائے گی کہ تم اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکل جانا، اور یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو شیر ڈاکٹر فجر سے پوچھے گا کہ یہ دروازہ تو بند رہتا ہے اور میں اس دروازے سے کیسے بھاگوں گا؟ تو ڈاکٹر فجر شیر سے بولے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب بندوبست کر لیا ہے، بس تمہیں ہمت کرنی پڑے گی اور یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔